السلام علیکم. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جرنلسٹ ٹریول اور میں ہوں شیراز علی. آج میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. لاسٹ ٹائم میں نے جو ٹریول کیے ہیں ملیشیا، تائی لینڈ، سنگاپور، تو اس میں آپ سے تائی لینڈ کے اسکیم کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس میں جو ہے نا زیادہ تر اسکیمس تائی لینڈ میں ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ سن کے جو ہے نا ادھر جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو جو ہے نا وہ آئندہ ان چیزوں سے بچیں. تو اس میں سب سے پہلے جو اسکیم ہے وہ ہے موٹر سائیکل کا جو وہاں پہ ملتا ہے رینٹ پہ. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی بائک، اسکوٹی یا موٹر سائیکل رینٹ پہ لینا چاہتے ہیں تو وہاں پہ پہلے تو یہ ہے کہ اس بائک کو جو آپ چوز کرنا چاہتے ہیں، جو چوز کریں، جس کے آپ مطلب رینٹ پے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو پوری طرح اس کو ہر سائڈ سے چیک کر لے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں، کوئی اسکریچ نہیں، یا اگر ہو سکے تو اپنے موبائل سے ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کی، تاکہ کل کو واپس آپ کر دے تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کون کون سی جگہ اسکریچ ہے. کیونکہ اگر کسی کو نہیں پتہ پھر وہ بعد میں کہتے ہیں، کیونکہ ادھر سارے ٹورسٹ جاتے ہیں تو ادھر لینگویج کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ کہ وہ پھر اس کے چارج کرتے ہیں کہ آپ نے یہ اسکریچ کیا، ایکسیڈنٹ کیا، حالانکہ وہ آپ نے نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ نے چیک نہیں کیا ہوگا اس وجہ سے. اور اس میں دوسرا جو ہے موٹر سائیکل بائک کا مسئلہ یہ کہ آپ جب اس سے وہ کرتے ہیں، رینٹ پہ ہائر کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہیلمٹ جو ہے نا وہ ضرور لیا کرے. کیونکہ وہاں پہ اکثر پولیس والے جو ٹریفک پولیس ہوتے ہیں وہ آپ کو روک دیں گے بغیر ہیلمٹ کے اور آپ کو چالان کر دیں گے کافی پیسے آپ کو. تو حالانکہ زیادہ تر لوگ ویسے ہی وہاں کے لوکل جو ہے وہ گھومتے پھرتے ہیں، لیکن یہ کہ ٹورسٹ کو تنگ کرنے کے لیے یا مطلب پیسے چارج کرنے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ تھا کہ موٹر سائیکل اور بائک وغیرہ کا. دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے، جس طرح ٹیکسی ہو گیا اور ٹیکسی ہو گئی، پھر اسی طرح یہ ٹک ٹک جسے کہتے ہیں، یا وہ ڈاٹسن ٹائپ کا جو ہے ادھر لوکل چلتے ہیں. تو ویسے نارملی وہ ڈاٹسن یا ٹک ٹک جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ 10 بات چارج کرتے ہیں، 10 یا 20 بات. لیکن آپ اکثر کسی جگہ وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اسپیشل آپ کو ادھر پہنچایا ہے تو آپ 200 بات یا 100 بات اس طرح چارج کرتے ہیں. تو ان سے ذرا پہلے جب آپ کسی بھی جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں تو پہلے ان سے پوچھا کریں کتنا وہ ہے رینٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ ٹیکسی میں اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ ٹیکسی میں بیٹھیں تو وہ میٹر ضرور چیک کیا کرے. اور ٹائم ٹو ٹائم، یا اگر آپ کے پاس موبائل میں اپلیکیشن ہوتے ہیں یا جی پی ایس جو ہوتا ہے اس میں آپ کلومیٹر ضرور چیک کیا کریں. کیونکہ اکثر ان کے میٹرز انہوں نے کچھ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ چارج کرتے ہیں. آپ جب سفر کرتے ہیں آخر میں پہنچ جاتے ہیں، وہ میٹر آپ کو دکھاتے ہیں تو وہ زیادہ ڈبل پیسے بنتے ہیں. تو اس چیز کا ذرا دھیان رکھیں کہ ٹیکسی والے اس طرح کے اسکیم کرتے ہیں، خاص کر پاکستان، انڈیا، اس طرح ایشین ٹورسٹ یا جو دوسرے یورپ وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اتنے مطلب گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، تو وہ اس طرح کے اسکیم کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ آتا ہے کلبز میں بیئر کے حوالے سے. مطلب میں خود نہیں گیا، لیکن میں جس ہوٹل میں رہتا تھا، جس میں نے روم لیا تھا، اسی میں بھی بار بنے ہوتے ہیں. ہر ہوٹل میں بارز ہوتے ہیں، تو اس میں یہ لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ بیئر پی لیں. میں نے ایک جگہ پہ میں بیٹھ گیا ہوں، فٹ بال میچ دیکھ رہے تھے سارے جس ہوٹل میں تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے مطلب سافٹ ڈرنک چاہیے. تو انہوں نے تھوڑا سا مائنڈ بھی کر لیا کہ آپ ادھر آئے ہیں تو آپ بیئر کیوں نہیں پیتے، کیونکہ بیئر کو زیادہ چارج کرتے ہیں. تو میں نے سافٹ ڈرنک ہی پیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ادھر آپ جب ویسے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ فری ہے، آپ آ جائیں بیٹھ جائیں، وہ جو ادھر ڈانس وغیرہ ہوتا ہے کلب وغیرہ میں آپ بیٹھ جائیں گے. آپ جب وہ ایک آپ بیئر پی لیں گے، ایک آپ کے ساتھ وہ لیڈیز جو ہوتی ہیں فیمیل وہاں پہ
وہ پی لیں گی، پھر اس کا بل آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، وہ زیادہ چارج کرتے ہیں، مطلب ٹپ بھی اس میں ہوتا ہے، دوسری چیزیں بھی ہوتی ہے، تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں بیئرز وغیرہ، اور اس پہ باہر سے آپ خرید لیں بے شک اگر آپ پینا چاہتے ہیں، لیکن ادھر یہ اسکیم میں آتا ہے ان کے۔ تیسرا چوتھے نمبر پہ آتا ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ادھر اے ٹی ایم پہ آپ جب پیسے نکلواتے ہیں نا، تو آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس طرح مشکوک لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں آپ کتنے پیسے نکالتے ہیں، اور پھر آپ کہاں کہاں جاتے ہیں، اکثر جو ہے نا وہ آپ کے پاکٹ سے وائلٹ وغیرہ نکال لیتے ہیں۔ دوسری ایک اور اسکیم ہے ادھر کہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کے پاس کون سی کرنسی ہے، آپ سے مطلب گپ شپ لگا کے آپ سے پوچھیں گے آپ کس ملک سے ہیں آپ، مطلب اسی طرح لڑکی بھی ہوتی ہے، دو لڑکے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ انہی کے وائلٹ سے آپ مطلب آپ جب ان کو کرنسی، آپ کو اتنا وہ ٹرسٹ دلا دیں گے کہ ان کے پاس اپنے ڈالرز ہوں گے، وہ بھی آپ کو شو کر لیں گے، آپ سے گپ شپ بھی لگا لیں گے، تو آپ سوچیں گے کہ یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، تو پھر آپ جب وائلٹ میں ان کو دکھاتے ہیں تو پیچھے سے ایک لڑکا یا لڑکی آپ کو آواز دے گی، کویشچن کریں گے آپ سے، تو آپ کا جب دھیان اس طرف ہو جائے گا تو آپ کے وائلٹ سے ایک نوٹ اٹھا لیں گے، 1000 بات کا ہو گیا، 500 بات کا ہو گیا، تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اور ایک اور ہے مطلب یہ پٹایا میں جو واکنگ سٹریٹ ہے، اس پہ بہت سارے اسکیم ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ مختلف بارز ہوتے ہیں، کلبز ہوتے ہیں، باہر وہ لڑکے لڑکیاں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ آ جائے آپ ڈانس دیکھ لیں، فری شو ہے، آپ کوئی پیسے نہیں چارج کرتے ہیں، ان کے پاس بروشرز ہوتے ہیں، تو یہ ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ کچھ بھی وہاں پہ فری نہیں ہے۔ میں خود نہیں گیا لیکن میں نے بہت سارے دیکھے، ادھر لڑائیاں ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اندر، پھر جب وہ مطلب آپ بیٹھیں گے شو دیکھیں گے، پھر وہ آپ کو چارج کریں گے، تو پھر وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ تو بیئر کے چارجز ہیں، یہ تو اس چیز کے چارجز ہیں، ہڈن چارجز ہوتے ہیں، تو یہ بہت سارے مسئلے ادھر پھر بن جاتے ہیں۔ ادھر پولیس اگر آتی ہے تو وہ آپ سے ہی پیسے لیں گی، کیونکہ وہ لوکل ان لوگوں کے لیے ان کو کچھ نہیں کہتے، وہاں پہ ہوتے ہیں، پولیس بھی ہوتی ہیں، اور اکثر لڑائیاں اس چیز پہ ہوتی ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ فری ہے، لیکن آپ جب جاتے ہیں تو کچھ بھی وہاں پہ فری نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی کہ میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ اسکیم ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن تائی لینڈ اور خاص کر کے پٹایا اور واکنگ اسٹریٹ میں بہت زیادہ اسکیم ہوتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسے ہیں، اور ہر جگہ پہ آپ سے پیسے کے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہاں کے لوگ۔ تو یہ ہے کہ میں نے ویڈیو اس لیے بنائی کہ چلے آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں گے، آپ جائیں گے وہاں پہ تو ان چیزوں سے بچ کے رہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی پریس کریں، تاکہ اور بھی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور انفارمیٹیو بھی ہوں گے، اور اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں۔ تھینک یو سو مچ۔